سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، سورۃ المائدہ قرآن مجید کے 7ویں پارے کی آیت نمبر 106 کا کچھ حصہ اس فقیر گناہگار نے اس وقت تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے، حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، وصیت کرتے وقت تم میں کے دو معتبر شخص ہیں، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت، یا غیروں میں سے دو جب تم ملک میں سفر کو جاؤ پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے۔ یہ تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو، ایمان والوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کے لیے، وصیت کرتے وقت آپس کے گواہ دو معتبر افراد کو بنا لو، یا تم میں سے ہوں، یعنی مسلمانوں میں سے، یا غیر مسلموں میں سے ہوں، جب کہ تم ملک میں سفر کے لیے نکلو اور پھر تمہیں موت کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وصیت۔ تو اس آیت کریمہ میں وصیت کا ذکر ہے، اور آج کے جمعہ کا موضوع بھی ایسا ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ مال جمع کرنا دین اسلام میں منع نہیں، شرائط ہیں، اس کی تقاضے ہیں، ضابطے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وصیت کرنا، اگر کوئی اہم مسئلہ ہو تو مرنے سے پہلے پہلے وصیت کرو۔ وصیت سے مراد یہ ہے کہ ایک وعدہ، اور شرعی اصطلاح میں وصیت کا معنی ہے کہ اپنے مال کے حوالے سے کوئی وصیت کر جائے، کسی کو دینے کی، کسی کام کی وصیت کر جائے، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو وصیت کی اہمیت ہے دین اسلام میں۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، بھروسہ نہیں، کب آ جائے، موت کیسے آ جائے، کیوں کر آئے، کس طرح آئے، اور کہاں آئے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو چونکہ موت کے لیے تیار رہنے کا حکم ہے، اور موت سے پہلے پہلے وصیت، اس کی اہمیت ہے، تاکہ اگر کوئی ضروری بات ہو کسی کے حق میں تو وہ معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواہش، تمنا دل میں رہ جاتی ہے اور انسان کو موت واقع ہو جاتی ہے، تو جو خواہش اس کی تھی وہ دب جاتی ہے، کیونکہ وصیت سامنے نہ آئی،
تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا وصیت تھی۔ اس لیے جب وصیت کی جائے تو اس کو بتا دیا جائے، لکھوا دیا جائے، گواہ بنا لیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہی حکم ہے کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے اور وقت مرنے کا آ گیا تو اس سے پہلے مرنے سے پہلے وصیت کرے، اور وصیت کرتے وقت 2 افراد معتبر، یعنی بچے نہ ہوں، کیونکہ بچوں کو کیا علم وصیت کیا چیز ہے، نابالغ کو، تو بالغ ہوں، معتبر ہوں، ان کو وصی بنا دے، وصیت ان کے سامنے کر جائے، لکھ جائے، گواہ بنا جائے۔ اس کی اہمیت۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اپنے مال کے بارے میں یا اپنے کسی کام کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں دوسرے کو وصیت کر دینا یہ اچھا ہے، اہم ہے۔ اس سے آسانی ہو جاتی ہے مرنے والے کی خواہش کے بارے میں۔ آپ نے سنا ہوگا وصیت نامہ ہوتا ہے، تو وصیت نامہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا، کیا کیا جائے مرنے کے بعد، کیونکہ وصیت کا معنی یہ ہے کہ اس کا تعلق مرنے کے بعد ہو۔ مرنے سے پہلے وصیت کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود زندہ ہے۔ مرنے والا خود ابھی موجود ہو تو وصیت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو بعد میں کام آئے گی نا۔ زندگی میں تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے اپنے مال کے بارے میں، اور کسی اور کو حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے مال پر قبضہ کرے۔ نہ اولاد کو حق ہے، نہ بیوی کو حق ہے، نہ خاندان والوں کو حق ہے، نہ دوستوں کو حق ہے، نہ رشتہ داروں کو حق ہے، کسی کو بھی نہیں۔ وہ اپنے مال کا خود وارث ہے، اپنی مرضی سے جسے چاہے اپنے مال میں سے کچھ دے دے، ہبہ کر دے، تحفہ دے دے یا خیرات کر دے، تو وہ تصرف رکھتا ہے، یعنی اختیار رکھتا ہے کہ اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے دے۔ لیکن جب وصیت ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اس کی موت کے بعد وہ وصیت جاری ہوگی، اس نے جو لکھوائی، اور اس پر عمل کرنا سب کو ضروری ہوگا۔ البتہ اگر مال کی وصیت ہے اور وارث موجود ہوں تو پھر غیر وارثوں کو صرف 1/3 میں سے وصیت پر عمل کیا جائے گا، باقی مال وارثوں کا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں وصیت کا ذکر ملتا ہے، قرآن پاک میں میراث کا ذکر ملتا ہے، اور احادیث میں بھی وصیت اور میراث دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ جیسے وصیت مرنے کے بعد جاری ہوتی ہے، ایسے ہی وراثت، جس کو ہم کہتے ہیں ترکہ، وہ بھی مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے۔ زندگی میں وراثت نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی میں ایک انسان اپنے مال کا خود مختار ہے، جو چاہے کرے۔ لیکن جب وراثت ہے تو وہ مرنے کے بعد ہے، اور مرنے کے بعد بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اہل خانہ پر، کہ وہ مرنے والے کی وراثت کو شرعی طریقے پر تقسیم کرے، اپنی مرضی سے نہیں۔ بعض جاہل لوگ وراثت میں اپنی مرضی کرتے ہیں، جب وراثت تقسیم کرنے بیٹھتے ہیں
تو جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، جن کا کچھ روب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی مرضی سے ہم تقسیم کریں گے. نہ، مرضی نہیں ہے. اللہ نے حق بنا دیا ہے، بیوی کا حق بنا دیا ہے، بیٹے کا حق بنا دیا ہے، بیٹی کا حق بنا دیا ہے، ماں باپ کا حق بنا دیا ہے، بھائی بہنوں کا حق بنا دیا ہے. تو جو اللہ نے جو حق بنایا ہے اس کے مطابق تقسیم ہوگا، مرضی سے نہیں. مرضی تو ایک انسان کی زندگی میں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے دے، یہ اس کی مرضی اس کی زندگی میں. مرنے کے بعد اس کا مال شرعی طریقے پر تقسیم ہونا لازم ہے، ورنہ گناہ ہے. بیٹوں کا حصہ بیٹوں کو ملے، بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو ملے. جو اس میں ٹانگ اڑائے یا اس میں رکاوٹ ڈالے وہ مجرم ہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہے، اللہ کی بارگاہ میں سزا کا مستحق ہے، اللہ کی بارگاہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وراثت میں اپنی مرضی چلائے. جب سے قانون وراثت اللہ نے نازل فرما دیا قرآن پاک میں، تو کسی کو اختیار نہ رہا کہ وہ اپنی خوشی سے کچھ کرے، اپنی مرضی سے کچھ کرے. نہیں، ترکہ وراثت یہ شرعی قوانین کے مطابق جاری ہوگا، ادا کیا جائے گا. تو کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فوت ہونے والا تو فوت ہو جاتا ہے، اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے، شرعی وارثوں میں اختلاف ہوتا ہے، یا خاندان کے بڑے بیٹھتے ہیں، یا بھائی بہنوں میں جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں اپنی مرضی سے جس کو جو دوں گا. تو ایسا نہیں ہے، مرضی ہے ہی نہیں. یہ تو شرعی قوانین کے مطابق تقسیم ہوگا. اور اگر کسی کو پتہ چلے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اسے چاہیے اس کا ساتھ دے، کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ ثبوت موجود ہے کہ اس کا یہ حق ہے اور اسے نہیں دیا جا رہا، تو اس کا ساتھ دے، مظلوم کا ساتھ دے ظالم کے خلاف. یہ قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو. تو چاہے زمین تقسیم ہو رہی ہو، چاہے جائیداد تقسیم ہو رہی ہو، چاہے مال تقسیم ہو رہا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو جو وراثت میں موجود ہو مرنے والے کی، اور اس کے شرعی وارث موجود ہوں، تو پھر بالکل ناپ تول کر وراثت کو تقسیم کرنا ضروری ہے. اور جو رشتہ دار ہوں ان کو خیال رکھنا ضروری ہے. جہاں دیکھیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ غلط ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، حقدار کو اس کا حق ملے. تو یہ میں نے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں سے مختصر الفاظ تلاوت کیے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں کسی کو موت آنے لگے تو آپس میں گواہ بنا کر وصیت کرو، اگر وصیت کرنا ہے، یعنی اگر کوئی بات ایسی ہے جو وصیت کے قابل ہے تو وصیت کرے. اب حدیث شریفہ آج کے جمعہ میں پیش کروں گا، جس میں ہمارے لیے سبق ہے. یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف جو حدیث کی
دو بڑی کتابیں ہیں اہل سنت کی، ان میں یہ حدیث موجود ہے، اور جس صحابی سے یہ حدیث مروی ہے وہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو شرف یہی ہے کہ یہ صحابی ہیں، بڑی بات ہے صحابی ہونا، اور ایک اور شرف ان کا یہ ہے کہ یہ عین جوانی میں اسلام لائے، نوجوانی میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ترغیب سے انہوں نے یعنی ان کو اس طرف آمادہ کیا کہ دین اسلام قبول کرو۔ تو دوستی ہو تو ایسی ہو کہ اچھائی کی طرف لگایا جائے، وہ دوست تو دوست ہے ہی نہیں جو برائی کی طرف لگائے، وہ دوست کہاں ہوا؟ تو دشمن ہوا۔ دوست وہ ہے جو نیکی کی طرف راستہ دکھائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو اسلام کا راستہ دکھایا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا عین جوانی میں۔ ایک اور شرف ہے ان صحابی کا، اور وہ یہ شرف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ان کو بشارت سنائی کہ تم جنتی ہو۔ کتنی بڑی بات! زندگی میں کسی کو ضمانت مل جائے رسول کی زبانی، پھر کیا چاہیے؟ بھائی عام بندہ کسی کو کہے کہ مجھے لگتا ہے تم جنتی ہو، تو یہ تو لگتا والی بات ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یقین کیا ہے کہ یہ جنتی ہوگا، لیکن اللہ کے رسول یہ فرما دیں تم جنتی ہو، پھر شک کرنا کفر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ تو اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو، جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ ان میں سے یہ ایک ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوات میں حصہ لیا، جہادوں میں حصہ لیا، کتنی بڑی بات ہے۔ مجاہد ہیں، مجاہد اسلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث میں اس وقت سنا رہا ہوں، اور اس میں کئی مسائل معلوم ہو رہے ہیں، ایک سے زیادہ مسئلوں کا پتہ چل رہا ہے، ہم سب کے لیے بڑی اہمیت ہے۔ اور صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت علی الموت۔ یہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال، جب فتح مکہ ہوئی نا، مکہ فتح ہوا، بڑا عظیم دور تھا وہ، مکہ شریف کو فتح کیا گیا، کفار سے چھڑایا گیا، مشرکین سے چھڑایا گیا، اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ تو فتح مکہ کے سال حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں ایسا بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا، اشفیت علی الموت، یعنی ایسا لگتا تھا کہ اب زندہ نہیں بچیں گے۔ کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے بیماری میں کہ شاید وقت آخر آ گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ ابھی تمہاری موت نہیں ہوگی، ابھی تم رہو گے۔ لیکن بندہ ہے، انسان کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بیماری میں، بیماری اگر شدید ہو جائے اور اذیت بھی ہو، تکلیف بھی ہو، تو لگتا ہے کہ شاید
اب وقت آ گیا ہمارا. تو یہ فرما رہے ہیں قال مرضت عام الفتح مرضا اشفیت علی الموت، کہ فتح مکہ کے وقت میں ایسا بیمار ہو گیا کہ موت کے قریب ہو گیا. فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کرنے تشریف لے آئے. آہا، کتنی بڑی بات ہے. صحابی بیمار ہیں اور اللہ کے رسول ان کی مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیمار کی عیادت سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عبادت ہے یہ بھی، حقوق العباد میں سے. جس طرح حقوق اللہ ہوتے ہیں نا، ایسے حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق. تو بندوں کے حقوق میں سے ایک بیمار کی عیادت ہے. اس میں اگر کوئی مسلم ہے، مسلمان ہے، اور پھر عزیز بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اور حق بڑا ہو جاتا ہے اس کا عیادت کرنے کا، کہ جائے بیمار کی عیادت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر بیمار کی مزاج پرسی فرماتے تھے. یعنی آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں بیمار کو دیکھنے جاؤں. اس سے بیمار کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، بیمار کا دل خوش ہوتا ہے، دل بہلتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے آیا ہے. اور کوئی نہ پوچھے تو بیمار مایوس ہوتا ہے کہ دیکھو آج میری بیماری میں کوئی میرے قریب نہیں آ رہا. جب میں صحت یاب تھا، صحت مند تھا، تو لوگ ارد گرد گھومتے تھے. اب میں بستر پہ پڑا ہوں تو کسی کو توفیق نہیں ہو رہی آنے کی. تو ایسے عالم میں بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کو پوچھنا، یہ کار ثواب ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے بیمار کی مزاج پرسی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو کتنی بڑی یہ ایک خوبی ہے جو اللہ نے ایک بندے کو دے دی کہ وہ جائے بیمار کی مزاج پرسی کرے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی مزاج پرسی کی اور عیادت کی، اور حضور نے تو کافر کی بھی عیادت کی. اس لیے عیادت کا جہاں تک تعلق ہے، حال پوچھنے کا، وہ مسلمان کا بھی ہو سکتا ہے اور کافر کا بھی ہو سکتا ہے. کافر بھی اگر بیمار ہو اور آپ جانتے ہو تو آپ جا کر اس کی مزاج پرسی کر سکتے ہو، عیادت کر سکتے ہو، اس کا حال پوچھ سکتے ہو، اس کی کوئی مدد کرنا ہو تو مدد بھی کر سکتے ہو، اس کو کوئی دوا کی ضرورت ہو تو دوا بھی دلا سکتے ہو. اسلام منع نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں اس سے روکتا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ کے رسول نے کوئی عمل کر لیا ہمارے لیے وہ جواز بن گیا، حجت ہو گیا ہمارے لیے، اب کوئی منع نہیں کر سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی بھی عیادت کی اور کافر کی بھی عیادت کی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا، موت کے قریب ہو گیا، تو اللہ کے رسول میری عیادت کو تشریف لے آئے. فقلت یا رسول اللہ ان لی مالا کثیرا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال ہے، یعنی میں مالدار ہوں الحمدللہ. دیکھ رہے ہیں آپ حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول میرے پاس مال بہت ہے. میں نے کہا تھا کہ آج کا موضوع یہ ہے کہ دین اسلام میں مال جمع کرنا ممنوع نہیں ہے، مذموم نہیں ہے. وہ مال جس کو اس کے حق کے مطابق خرچ کیا جائے اور خرچ کیا جاتا رہے، وہ مال رکھنا اچھا ہے. ایک حدیث پاک ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا مال نیک آدمی کے لیے اچھا ہے، یعنی بندہ نیک ہو، برا نہ ہو، تو اس کے پاس مال ہونا اچھا ہے، کیونکہ اس مال سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے گا، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہے گا، وہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہے گا، پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، پل بنا، چاہ بنا، چاہ مانا کنواں، پانی پینے کے لیے، جہاں پانی کی قلت ہو وہاں کنواں کھدواؤ، بہت بڑا ثواب ہے پانی کا انتظام کرنا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سوال پر کہ میری ماں کا انتقال ہوا اور میں ان کے لیے کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی کا انتظام کرو، پانی کی قلت ہے، پانی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں کو اپنے ماں کے نام پر کر دیا، بیر ام سعد۔ اللہ کے رسول پانی پیتے تھے، صحابہ پانی پیتے تھے۔ تو حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ پانی کا انتظام کرنا جہاں پانی نہ ہو، یہ بڑی اچھی بات، سنت رسول اللہ ہے نا یہ بات۔ تو پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا، خیر اگر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا، کہ تو اگر اپنی خیر چاہتا ہے نا تو خیر کے کوئی اسباب بھی تو بنا تاکہ تیری خیر ہو، کر بھلا ہو بھلا، تو بھلا کرے گا تو بھلا ہوگا۔ یہ کیا ہے کہ تو برا کرتا رہے اور اپنے ہی بھلا چاہے؟ تو بھی بھلا کرنا تاکہ اللہ تیرا بھی بھلا کرے۔ تو انہوں نے کیا کہا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ میرے پاس مال تو بہت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال اگر کوئی جمع کرتا ہے مسلمان تو منع نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی مال کیوں رکھ رہے ہو اپنے پاس، کیوں؟ کہ اس مال سے وہ خیر کا کام کرتا رہے۔ وہ مال مذموم ہے کہ جس مال میں بندہ ایسا کنجوس ہو جائے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، جہاں کسی محتاج مسکین کو، ضرورت مند کو، اور جن کا یہ وارث ہے، جن کا یہ کفیل ہے، ان کو دینا ضروری اور یہ نہ دے تو مال برا ہے۔ کیا فائدہ اس مال کا کہ مال پر سانپ بن کے بیٹھ جائے اور جہاں ضروری ہے وہاں مال خرچ نہ کرے، بیوی کو نہ دے، بچوں کو نہ دے، بیٹوں کو نہ دے، بیٹیوں کو نہ دے، بھائی کو نہ دے، بہن کو نہ دے، ماں کو نہ دے، باپ کو نہ دے، تو کس کو دے گا؟ بھائی خالی اپنے پاس ہی رکھ کے بیٹھے گا تو مرنے کے بعد تو یہ کسی اور کا ہو جائے گا نا پھر۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جس جس کا حق اس کے اوپر ہے، جس جس کا حق اللہ نے اس کے اوپر ڈالا ہے، ان کا حق پورا کرتا رہے تو مال رکھنا اچھا ہے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا؟ سعد بن وقاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان لی مالا کثیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو بہت مال ہے، ولیس یرثنی الا ابنتی، اور میری بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، یعنی میری بیٹی ہے، باقی میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ افوسی بمالی کلہ، تو کیا میں اپنا کل مال وصیت کر جاؤں، یعنی دوسروں کے لیے، عام جگہوں کے لیے؟ قالا لا، آپ نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، یعنی بیٹی تو ہے نا تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے، تو تمہیں اس حال میں یہ جائز نہیں کہ تم اپنا مال جو ہے باہر ہی باہر سارا خرچ کر دو، ایسا نہیں۔ قلت فثلث مالی، میں نے عرض کیا کہ کیا 2/3 مال باہر خرچ کر دوں؟ فرمایا لا۔ قلت فالشطر،
قال لا، میں نے عرض کیا کہ اچھا آدھا؟ فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں. تو پھر قلت فالثلث قال الثلث والثلث کثیر. پھر میں نے عرض کیا کہ تہائی خرچ کر دوں باہر؟ فرمایا تہائی کر دو، اور تہائی بھی زیادہ ہے. یہ فرمایا تہائی کر سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، لیکن اجازت دے دی کہ اگر کرنا ہے تو تہائی کرو. اور فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس وانک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجہ اللہ. حضور نے فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو غنی رکھ کر چھوڑو، غنی بنا کر یعنی صاحب حیثیت بنا کر چھوڑو، تو یہ اس سے اچھا ہے کہ تم انہیں فقیر بنا کے چھوڑو. یعنی اگر تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے، تمہارے گھر والے ہیں، تو تم اپنے گھر والوں کو صاحب حیثیت بنا کر جاؤ، یہ اچھا ہے، نہ کہ تم ان کو فقیر بنا کے جاؤ، محتاج بنا کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگے. یتکففون الناس، ان لوگوں کے سامنے وہ حالات پھیلاتے رہے ہاتھ کہ میرا باپ تو مر گیا، پیسہ تو بہت تھا اس کے پاس، لٹا دیا، ادھر ادھر خرچ کر دیا، مگر ہمارے لیے تو چھوڑا نہیں. تو ہم تو ابھی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مت کرنا، ایسا مت کرو. اگر تمہیں کچھ مال دینا ہی ہے باہر تو پھر 1/3 میں سے دو. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے قید لگا دی کہ اگر کوئی اپنا مال وارثوں کے علاوہ کہیں خرچ کرنا چاہتا ہے تو صرف 1/3 میں سے خرچ کرے، 1/3 بس، اور وہ بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ مال وارثوں کا ہے، شرعی وارثوں کا. میں نے تقریر کے آغاز میں جو بات بتائی تھی نا آپ کو، وہ بڑی اہم بات تھی کہ شرعی وارث جو ہوتے ہیں ان کو اللہ نے وارث بنایا، کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کر کے کسی کو محروم کر دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے. نہ، شرعی طریقے پر وراثت کی تقسیم ہوگی بس، ورنہ پکا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گناہ ہے، جرم ہے. چنانچہ حضور نے فرمایا کہ تم کوئی خرچہ ایسا نہ کرو گے جس سے اللہ کی رضا چاہو مگر تمہیں اس پر ثواب دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، اس پر تمہیں ثواب ہے. تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم باہر خرچ کرو تو ثواب ہے اور گھر میں خرچ کرو تو ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر سے شروع کرو. جن کے تم کفیل ہو ان کی ضروریات کا خیال کرو، ان کے کپڑے لتے کا خیال کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال کرو، ان کو بھوکا نہ چھوڑو. پھر باہر جاؤ، پھر آگے دیکھو کہ اب کہاں خرچ کرنا ہے تو کر لو. حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات، فرمایا تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت بہا حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرتک. یہ جو آخر میں بات فرمائی نا، فرمایا اللہ کی رضا میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ نوالا جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو اس پر بھی ثواب ہے. حدیث کے آخر میں یہ الفاظ حتی اللقمۃ، فرمایا وہ لقمہ جو تم نے اپنی زوجہ کے منہ میں محبت سے دیا نا، اس پر بھی اللہ خوش ہو جائے گا. نہ کہ اس کے منہ سے لقمہ چھینو، تم خود کھاؤ اور اسے نہ کھلاؤ، ہے نا. کئی سال پہلے مجھے ایک خاتون نے شکایت کی اپنے شوہر کی، ایک کچھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا یہ گھر میں فروٹ لاتا ہے، آم لاتا ہے، یہ خود اکیلا بیٹھ کے کھاتا ہے، اب بابا مجھے نہیں کھلاتا، مجھے نہیں دیتا. میں نے کہا یار کیا بے شرمی ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن باتوں کو حکم دیا ہے اس کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی، خود کھا رہا ہے اور بیوی کو نہیں پوچھ رہا. تو یہ کون سی شرافت ہے اور کون سا ایمان ہے، کون سا اخلاق ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہے، کیونکہ محبت سے جب تم ڈال رہے ہو نا لقمہ تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، خوش ہو رہا ہے اللہ پاک۔ یہ حدیث پاک میں نے بیان کر دی، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔